بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سرزمین پاکستان پر بھارت کی جانب سے جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے، پاکستان کی افواج نے، حکومت پاکستان نے، یعنی پاکستان کی عسکری قیادت نے، پاکستان کی سیاسی قیادت نے اور پاکستان کی عوامی قیادت بیک وقت مدت کے بعد ایک پیج پر ان کو دیکھا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ قومیں، زندہ لوگ اور ایسے لوگ جو ترقی یافتہ اور جن کی نظر آنے والے کل بلکہ آنے والے روشن کل کی طرف ہوتی ہے، وہ اپنے ملکی اور قومی مفاد کی خاطر ہمیشہ یکجا ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی منزل باہم منتخب کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں پاکستان کی عسکری قیادت اور افواج پاکستان کے سربراہ جناب جنرل سید عاصم منیر صاحب نے جس دلیرانہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے بھارتی افواج کو للکارا، تھاڑا بلکہ مارا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنگ ہونے سے پہلے ہی پاکستان جنگ جیت چکا ہے۔ کیوں کہ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پر جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے یا جو آنے والے کل کو جنگ برپا ہوگی یا جنگ ہوگی تو اس میں پانی کے عنوان پر جنگ ہوگی، لیکن الحمدللہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جنگ ہونے سے پہلے جنگ جیت چکا ہے کہ بھارت نے دریائے جہلم میں اگرچہ اس نے بدنیتی کی بنیاد پر اس نے پانی کو چھوڑا اور پاکستان میں ایک سیلاب کی صورت میں پانی داخل ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر شرائط کے کہے پاکستان اپنے موقف میں جیت گیا ہے اور اقوام عالم پاکستان کے مضبوط موقف کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اصولی موقف پر قائم ہے اور بھارت اپنی جارحیت کو قائم رکھ کے خطے میں بدامنی کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اقوام عالم نے ہمیشہ جنگ و جدل کو مابین بین الاقوامی جو قواعد اور ضوابط ہیں اس کے مطابق اقوام عالم میں ایک امن کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گزشتہ روز اسرائیلی حکومت کے سربراہ جو بھارت کی سرزمین پر اترے اور بھارت کے ساتھ انہوں نے یکجہتی کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ سیاسی رہنما ایسے ہیں جن کے اسرائیل اور اسرائیلی حکومت سے تانے بانے ملتے ہیں اور وہ اسرائیلی ایجنڈے پر پاکستان میں کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں اسرائیلی موقف کو تائید، حمایت اور کھلا راستہ دیا جو پاکستان اور پاکستان کے نظریے سے انتہائی متصادم سوچ کا حامل ہے۔ ایسے اوقات میں ہم افواج پاکستان کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان، بانی پاکستان محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے مقدس امانت اور ترکے کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔